الصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صدر محفل
علماء کرام، ائمہ مساجد، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل چند نوجوانوں نے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، اس محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ میری دعا ہے میرے جن عزیزوں نے، محبت والوں نے، عقیدت و ارادت والوں نے اس خوبصورت اصلاحی اور تبلیغی تقریب اور محفل کا اہتمام کیا، ہر منتظم کو، ہر معاون کو اور تمام حاضرین محفل اور شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی برکتوں اور عزتوں سے سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ زندہ رہیں تو حضور کی محبت میں زندہ رہیں، موت آئے تو آقا کریم کی محبت میں موت آئے، اور قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب اٹھائے جائے تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں ہی اٹھنا نصیب ہو۔ اس چونکہ محفل کا عنوان اور ٹائٹل اصلاح شباب غالباً لکھا ہے۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، اور جو جوان ہوتا ہے اسے شابن کہتے ہیں عربی میں۔ چاہیے یہ تھا کہ اس محفل کا عنوان اصلاح شباب کی بجائے شابون کا لفظ استعمال کیا جاتا، تاکہ جو جوان ہیں ان کی اصلاح اور تربیت اس محفل کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ طے پاتا۔ میں نے اسی مضمون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ زیادہ گفتگو کی جائے، لمبی چوڑی تقریر، اور جس کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ بات آپ کے ذہن میں نہ بیٹھ سکے، آپ اس بات کو سمجھ نہ سکیں، وہ آپ کے ذہن نشین نہ ہو سکے، اور اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہ ہو، تو ایسی گفتگو کا میں کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتا۔ ویسے بھی جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، دور حاضر میں ہمارے جلسوں کا معیار، ہماری تقریروں کا معیار، وہ پوری قوم کو دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کتنی بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، رات بھر محفلیں چلتی رہتی ہیں، نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے، اور بڑے گرج اور برس کر نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن جب مسجدوں کی حالت دیکھتے ہیں تو وہی گنتی کے چند نمازی ہیں۔ جمعے کے اجتماعات کو دیکھ لیں تو عمومی طور پر لوگ اس وقت آتے ہیں جب تقریر ختم ہو جائے، اور میں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اگر غلط ہو تو آپ کسی مسجد میں جا کے نقشہ دیکھ لیں، لوگ گھروں میں انتظار کرتے ہیں کہ تقریر ختم ہونے کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جیسے ہی تقریر ختم ہوتی ہے یا ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو ایک دم سے وہ مسجد جو خالی تھی 5 منٹ میں بھر جاتی ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ مسجد میں جمعہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد بھری ہوتی ہے،
میں کہتا ہوں جب خطیب صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تقریر کا، اس وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کیا تو 4-5 ہی ہوتے ہیں؟ تو میں جمعے کا اجتماع اسے گنتا ہوں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھا ہو، اس وقت جتنے موجود ہیں میں تو ان کو شمار کرتا ہوں کہ وہ خطبہ سننے کی نیت سے آئے ہیں۔ جو تقریر ختم ہونے پہ آتے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے چلے، اور یہی بات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ اور یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ انتظامیہ بھی کہے گی کہ ہماری مسجد میں جمعہ 1:15 بجے ہوتا ہے، 1:30 بجے ہوتا ہے، 2:30 بجے ہوتا ہے، 2 بجے ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت 2 بجے ہوتی ہے، 2:30 بجے ہوتی ہے، 1:15 بجے ہوتی ہے۔ میں نے اس مسئلے پر کئی سال جو ہے وہ غور و فکر کیا، اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء سے بات کی۔ کسی خطیب و عالم کو میرے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ہو تو میں جہاں چاہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے؟ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ تو قوم کا مزاج یہ بن گیا ہے، یہ نوجوان چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے موضوع بھی یہ لکھا ہے کہ اصلاح مقصود ہے، تو قرآن مجید میں پوری ایک سورہ جو ہے اس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور اس کے پورے آخری رکوع کے اندر جمعے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور جمعے کے احکام، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت و افادیت کا ذکر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا صرف نماز پڑھنے کا نام جمعہ ہے، یا کہ جمعہ جو ہے وہ دراصل خطبے کا لفظ خطاب سے نکلا ہے؟ خطبے کا لفظ خطاب سے نکلا ہے کہ ہفتے کے بعد مسلمان چھوٹی مساجد سے بڑی مسجد میں جمع ہوں، اور وہاں وہ دین کی اہم ترین باتیں اور تعلیمات جن کی پورے گزرے ہوئے ہفتے میں ضرورت تھی، اس پر خطیب جو ہے دین کی رہنمائی لوگوں کے سامنے رکھے۔ یہ اجتماعیت مقصد تھا جمعے کے اجتماع میں، اور یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار تبلیغی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اسلام کا روب و دبدبہ و جاہ و جلال اور شان و شوکت اہل ایمان کے دلوں پر نقش ہو جائے، اور دوسرا اس کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے خیر و عافیت لے کر ایک دوسرے کے دکھ درد اور غم میں شریک ہوں، جس قدر بھی ہو سکے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ یہ تھا اس کا مقصد۔ اگر صرف آپ نماز جمعہ کو ہی جمعہ سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ سے معافی مانگتے ہوئے اور معذرت سے عرض کروں گا کہ پھر مجھے بتایا جائے کہ ظہر میں تو آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جمعے میں 2 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کریم نے تخفیف فرمائی تاکہ خطبے کی اہمیت لوگوں کو علم ہو جائے، اور پھر یہ جمعے کے اندر خطبتین، خطیب جو ہے وہ 2 خطبے دیتا ہے، اور دونوں خطبوں کے درمیان خطیب جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے۔ میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں جو دین سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں سے مجھے غرض نہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ خطیب صاحب تھک گئے ہیں کہ ایک خطبہ پڑھ کے انہیں بیٹھنا پڑا ہے کہ تھوڑی دیر وہ سانس لے سکیں اور ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ دیں؟ ایسا ہرگز۔ تو پھر بیٹھتے کیوں ہیں؟ تاکہ فصل ہو جائے 2 خطبوں کے درمیان کہ وہ پہلا خطبہ تھا اور یہ دوسرا خطبہ ہے۔
اب عرفا فرماتے ہیں کہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، اور یہ خطبہ بھی سننا فرض ہے. خطبہ سننا اور سے سننا، یہ باتیں اصلاحی گفتگو آپ سننا چاہ رہے ہیں تو پھر توجہ کریں. خطبتین یعنی 2 خطبے، جو خطبہ پڑھتا ہے خطبہ دیتا ہے اسے خطیب کہتے ہیں، اور خطبے کا لفظ خطاب سے نکلا ہے. تو یہ جمعے کا خطبہ ہے، یہ تو فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح خطبہ فرض ہے. خطبہ کے بغیر جمعہ، جس نے جمعے کا خطبہ ہی نہیں سنا اور خطبے کے وقت مسجد میں حاضر ہی نہیں تھا، اس کی نماز کی ادائیگی کا فریضہ جو ہے وہ تو اس کے سر سے اتر جائے گا، لیکن وہ جمعہ جو ہے اس کی اہمیت و افادیت اور خطبے کی فرضیت جو ہے اس سے وہ محروم رہ گیا، اس سے محروم رہ گیا. تو اس لیے یہ خطاب جو ہے جمعے کا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور دوسری وہ حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک میرے دینی بھائی، نوجوان، میرے بزرگ اور بچے کے ذہن میں یہ مسئلہ بیٹھ گیا اور اس نے یہ آنے والے جمعے سے ہی اپنا معمول بنا لیا، کوئی ایک بندہ بھی عمل کرنے لگا، تو میری وہ بخشش کا، نجات کا ذریعہ ممکن ہے کہ بن جائے. میں ان علماء سے پوچھتا ہوں، ائمہ مساجد سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب اگر میں نہیں سمجھ سکا تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ جب حدیث شریف میں ہے کہ خطیب اذا خرج الامام الى المنبر، امام جب ممبر پہ آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر جو 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے وہ نام لکھتے ہیں، آنے والوں کے ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، کرتاس و قلم ہوتا ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے جتنے لوگ آتے ہیں سب کے وہ نام لکھتے ہیں. اور جیسے ہی خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے نا اور پوری طرح ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ فرشتے جو دروازے پہ کھڑے وہ رجسٹر بند کر کے صف کے اندر بیٹھ کر پھر خطبہ سنتے ہیں. اگر خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے سننا، اس کے بغیر آپ کی 2:15 بجے 2:30 بجے جماعت ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس حدیث کا مجھے مطلب اور معنی سمجھا دیں کہ جس میں خطبہ ہی کوئی نہیں، صرف 2:30 بجے نماز پڑھنی ہے. مثلا جمعہ یہاں کتنے بجے ہوتا ہے؟ پھر یہ جو ہم نے فریب اور دھوکہ شروع کیا ہوا، ایک اس مسجد میں جمعہ پڑھا، ایک اس مسجد میں پڑھ لے، یہ مسئلہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں تو یہ حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہ اذان ہو گئی ہے تو کاروبار بند کر دو، دکان بند، کاروبار. وذر البیع، خریدنا اور بیچنا، لین دین کرنا فوراً بند کرو. فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ تو دکان کھول کے بیٹھ، میں جاتا ہوں. اصل مقصد تو ہے کہ کاروبار بند، دکان بند، ہر چیز، ہر وہ مصروفیت. غوث الاعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہر وہ مصروفیت بندے کی، ہر وہ مشغولیت جو نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچنے میں رکاوٹ بنے، اسے فوری رکاوٹ کو دور کر کے خطبہ سننے کے لیے اور پھر ادائیگی نماز کے لیے فوراً مسجد میں پہنچو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہاں نماز کا ذکر ہی نہیں کہ نماز کے لیے، اگرچہ نماز ذکر سے مراد نماز ہے، قرآن ہے، لیکن یہاں ذکر سے مراد خطبہ بھی ہے. اور پھر حضور کی وہ حدیث شریف کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا صعد الامام
الی المنبر لا صلاۃ ولا کلام. جب خطیب ممبر کی طرف نکلتا ہے اور ممبر پر چڑھتا ہے بیٹھتا ہے اس وقت نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی گفتگو اور کلام کر سکتے. لا صلاۃ ولا کلام. میں ملک شام جب دمشق میں زیارات کے لیے گیا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مسجد میں پہلی مرتبہ، یہ حدیث شریف کتاب میں تو پڑھی ہوئی تھی لیکن باقاعدہ ممبر کے اوپر خوبصورت رسم الخط میں حدیث پہلی مرتبہ لکھی ہوئی میں نے وہاں دیکھی تھی کہ امام ممبر پہ آ گیا تو اپنا کوئی نفل ہے نہ کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ ولا کلام، نہ گفتگو ہے. ادھر ممبر پہ خطیب صاحب بول رہے ہیں، ادھر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی حساب کتاب کر رہا ہے، کوئی پنکھا چلا دو جی، بند کر دو جی، ٹوٹی بند کرو جی، چلاؤ جی. وہ مسجدوں کا جو ماحول ہے تو پھر حدیث کا مطلب مجھے علماء سمجھا دیں پھر کیا ہے. اذا صعد الامام الى المنبر لا صلاۃ ولا کلام. تو کلام بھی بند ہے، نماز بھی بند ہے. اور جو نماز کے احکام ہیں وہی خطبے کے احکام ہیں. مکمل خاموشی کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جائے. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور پہنچو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے اور چھوٹی مساجد سے لوگ بڑی مسجد میں جمع ہوں. یہ میں اصلاً اور اصولاً کہہ رہا ہوں، ورنہ عملاً دیکھا جائے تو ہر گلی میں جمع ہو رہا ہے، ہر مسجد میں جمع ہو رہا ہے. یہ جمعہ تو رہا ہے، ہوتا بھی ہے، وہ بھی جائے گا. لیکن یہ اصلاً اور اصولاً جو غرض جمعے کی غرض اور غایت اور مقصد تھا وہ مقصد ہم نے فوت کر دیا. اسی لیے جو حدیث شریف میں پوری ذمہ داری سے یہ اکثر بیان کرتا ہوں اصلاح کی نیت سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز اپنے گھر میں پڑھی اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھی تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جامع مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ جو اجتماعیت کی اہمیت، دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت، یہ ہفتہ وار مسلمانوں کا اصلاحی اور تبلیغی اور تربیتی اجتماع ہے جمعۃ المبارک. اور اسے نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کی عید سے تعبیر کیا ہے. ہفتہ سید الایام ہے، ہفتہ سید یوم کی جمع ایام، ہفتے کے 7 دن ہیں، ان کا سردار اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن بنایا ہے. آپ بھی گریبان میں جھانکیں، میں بھی باطن پہ نظر ڈال کے دیکھوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعے کو عید کا دن سمجھ کے پڑھتے ہیں. عید کے دن جس طرح تم تیاری کر کے عید کی نماز پڑھنے آتے ہو اور عید پر جس طرح گھر میں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہو، کیا جمعے کے دن بھی تمہارے گھر میں اسی طرح اہتمام ہوتا ہے جیسے عید پہ ہوتا ہے؟ کیا تمہاری وہ رغبت، وہ چاہت جو عید کے موقع پر عید کی نماز کے لیے ہوتی ہے وہ جمعے کے لیے ہے ہمارے اندر؟ اور پھر ذرا کان کھول کر کے سن لیں، جمعے کا خطبہ جو ہے یہ ہے فرض، اور عید کا خطبہ جو ہے واجب ہے. واجب کا درجہ فرض سے ذرا کم ہے. اور نکاح کا خطبہ بھی ہے، ایک خطبہ عید کا ہے، ایک خطبہ نکاح کا ہے، اور ایک خطبہ جمعے کا ہے. جمعے کا خطبہ فرض ہے، عید کا خطبہ واجب ہے، اور نکاح کا خطبہ سنت ہے. تو یہ درجات جو ہیں اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالی نے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے عید کا دن بنایا ہے. عیسائیوں کا عبادت کا دن اتوار ہے نا، سنڈے. یہودیوں نے سیٹرڈے، ہفتے کو انہوں نے عبادت کا دن مقرر کیا گیا، اور مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا گیا.
آپ کسی بھی سنڈے کو جا کے دیکھ لیں گرجے کی صفائی ستھرائی کا کرسچین جس طرح اہتمام کرتے ہیں، ان کے گرجوں کے آگے گلی میں جو صفائیاں ہوتی ہیں، چونا بکھیرا ہوتا ہے، جب آدمی گزرتا ہے وہ تو پوچھتا ہے یہاں کیا ہے، کہتے ہیں یہ گرجا گھر ہے، یہ آج عیسائیوں کی عید ہے، وہ اتوار کے دن اہتمام کرتے ہیں، یہود اہتمام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں جمعے کے دن صفائی کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کھانے پکانے کا جو معیار عید کے دن ہے کیا جمعے کے دن ہوتا ہے؟ میں اس شخص کو بہت دعائیں دوں گا جو آنے والے جمعے سے لے کر ہر جمعے گھر میں عام ہفتہ وار کھانوں میں سے کچھ بہترین اضافہ کر کے اپنے بچوں کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ یہ مسلمانوں کی ہفتہ واری عید ہے، کہ آپ کے پڑوسی پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آج آپ کے مہمان آ رہے ہیں، بڑا اہتمام سے اہتمام کیا ہوا ہے، تو آپ کے نہیں، مہمان تو نہیں آ رہے، آج مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور نیت کر لیں جمعے کے دن کو آپ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے نیت کر کے آئیں، اور ساتھ میں ایسے تیاری کر کے آئیں جیسے عید کی تیاری کر کے آتے ہیں، اور گھروں میں وہ ماحول بنائیں جو عید کے دن گھر میں ماحول ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے 8-10 جمعے پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، میں تنگ نظر نہیں ہوں، اور جو درویش فقیر ہوتا ہے وہ وسیع المشرب ہوتا ہے، اور نہ ہی میں فتویٰ باز ہوں، نہ ہی میں جھگڑالو ہوں، میری 36 سالہ تبلیغی زندگی شاہ کوٹ کی آپ کے سامنے ہے، میرا ذہن بھی اصلاحی ہے، میرا انداز بھی اصلاحی ہے، یہ فتنہ و فساد اور یہ بغض اور عناد اور حسد اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ مولانا الیاس قادری جو ہیں دامت برکاتہم العالیہ وحفظ اللہ تعالیٰ، جو دعوت اسلامی کے امیر اور بانی ہیں، ان کا رسالہ میں نے پڑھا نہیں، کسی دوست نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے ایک چند صفحے اس کے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری تحریر لکھی ہے، تو میں اب دوستوں کو کہوں گا اور کہتا ہوں، کئی دوستوں کو کہہ چکا ہوں، شاہ کوٹ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رسالہ آپ ضرور لیں۔ اس رسالے کا نام ہے مسجدوں کو خوشبودار رکھیے، مسجدوں کو خوشبودار رکھیے۔ کم از کم مساجد کی انتظامیہ کمیٹی، خطیب و امام، مؤذن اور مسجد کے 5 وقتہ نمازیوں کو اس رسالے کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ مسجدوں کو جو خوشبودار رکھنے کا حکم ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا کہ ہم کس طرح اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور نے 2 چیزوں کے متعلق فرمایا تھا۔ پوری گفتگو انشاءاللہ اصلاحی ہوگی، درمیان میں جو چیزیں آتی گئیں میں عرض کرتا جاؤں گا۔ 2 چیزوں کو حضور نے فرمایا، یہ من سنن الانبیاء التعطر والسواک، من سنن الانبیاء، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور آج لوگ بحث کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، بحثیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بحث نہ کرو، بس اتنی بات سمجھ لو کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، اور مرسلین اعظام رسول جو تشریف لائے ان کی تعداد زیادہ قوی روایت 313 کی ہے، ایک 315 کی بھی ہے، 313 ہو یا 315 رسول، اور انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ یہ نوجوان ذرا غور سے سنیں، یہ داڑھی شریف رکھنا جو ہے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی سنت ہے۔
ہمارے آقا تو سید الانبیاء ہے نا، اشرف الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، آپ کی سنت تو ہے ہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا۔ تو حضور نے فرمایا مسواک اور خوشبو اور عطر یہ جو ہے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو ہمیں مساجد کی آبادی کے لیے جمعے کے اندر میں آپ سے یہ توقع بھی رکھوں گا اور اپیل بھی کروں گا، نمازی حضرات اور جمعے میں آتے تو ہیں ہی، اور ہمارے پورے اہل سنت و جماعت کے اندر ایک ہماگیر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب جو اصلاح کرے گا اس کو گالیاں بھی کھانی پڑیں گی، اس پہ فتوے بھی لگائے جائیں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن آپ یہ کام کر گزریے، آپ یہ کام کر گزریے، فتوے برداشت کر لینا، گالیاں برداشت کر لینا، قیامت کے دن رسول اللہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ آپ یہ کام کریں، میں ضمانت دیتا ہوں، میرے آقا کریم شفاعت فرمائیں گے۔ ایک تو جب 5 وقت کی اذان کی آواز کان میں پڑے بس سارے کام ترک، اب ایک کام کی لگن ہے کہ مسجد میں پہنچنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ علماء بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں کمیٹی اگلے دن جواب دے دے گی، ملے والے کہیں گے اے مولوی نو فارغ کرو جی، یہ تو سانو سروں پھروں لے گیا جائے، میں تو ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں حق بات کہتا ہوں، برسر عام کہتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے، کتنی اہمیت ہے اس نماز کی۔ پھر سرکار فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تو نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو مسلمان کی پہچان، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اے نوجوانان ملت اسلامیہ غور سے سن لیں کہ مسلمان کی پہچان 5 وقت کی نماز ہے، مسلمان کی پہچان 5 وقت کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بچہ 7 سال کا ہو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ترغیب بھی دو، ترغیب دونوں طریقے استعمال کر کے اس کو نمازی بناؤ۔ جتنے بھی یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں اس اجتماع میں ہیں، جن کی اولاد ہے، میں خاص طور پر ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے والدین کو 3 سال کا عرصہ دیا گیا۔ 3 سال تھوڑے ہوتے ہیں یار، اور جو چرس پہ لگاتا ہے کسی یار کو وہ تو 1 منٹ میں لگا دیتا ہے، نشہ کرنے والا کسی کو نشے پہ لگاتا ہے تو کچھ لمحہ نہیں لگتا۔ تو ہمارے دین نے تو بھائی 3 سال دیے ہیں بچے کی اصلاح کے لیے اور نمازی بنانے کے لیے، 3 سال۔ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی طرف لاؤ، نماز سکھاؤ، نماز کا طریقہ بتلاؤ، مسجد میں لے کر کے آؤ، جمعے میں لے کر کے آؤ، اس کو شوق و ذوق پیدا ہو۔ اور 3 سال کے بعد بھی وہ نمازی نہ بن سکے اور آپ نمازی نہ بنا سکیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ تو سرخرو ہو جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں 10 سال کی عمر کے بعد ان پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں، شرعی احکام 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچا ہے، اب معاملات اس کے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، پھر اس پر دین کا رنگ آنا چاہیے، اس پر اخلاقیات کا رنگ آنا چاہیے۔ تو یہ تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی۔ اور پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، اولاد کو نمازی بنانا یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی کو نمازی بنانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔
بیوی کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ لیکن آج کل معاملہ الٹ ہو گیا۔ وہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک میرے جاننے والے آئے تو وہ اپنی بیگم کو بھی لے کے آئے ہو، پورے بچے بھی ساتھ تھے کہ فیملی آئی ہے ملاقات کے لیے۔ تو جب میں نے دعا کی انہیں رخصت کیا تو ان کی جو رفیقہ حیات ہیں وہ بولی اور مجھے کہنے لگے جی میں تو نماز، میں نے کہا بھی آپ نماز پڑھا کریں، بچوں کو بھی نمازی بنائیں، گھر میں نماز کا ماحول بنائیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز گھر میں آئے ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں فوراً وضو کر کے مصلی بچھائیں۔ جیسے ہی مسجد میں اذان ہو 5 وقت تمہارے گھر میں مصلی بچھے، اس کی مجھے ضمانت دے تو خیر و برکت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو میں ضمانت دوں گا اللہ کے بھروسے پر اور حدیث شریف کا سہارا لیتے ہوئے، بچھاؤ 5 وقت مصلی بچھے اور اذان آ جائے کان میں، دکان بند۔ دکان بند سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھو، چھوڑ دو وہی۔ آج میں ہر 6 ماہ کے بعد میرا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، میں جن ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، وہ دھند کی وجہ سے موٹر وے بند تھی، میں ذرا لیٹ ہو گیا، میں نے فون کر دیا۔ جب پہنچا تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ میرے معالج ہیں ماشاءاللہ خوش عقیدہ بھی ہیں اور وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ مجھے اس وقت انتہائی خوشی ہوئی کہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ ہاسپٹل کے عملے نے مجھے بتایا کہ ان کا یہ معمول ہے، آن ڈیوٹی ہوں، جیسے ہی اذان ہونی ہے انہوں نے وہی قلم وہی رکھ دینا ہے، مریض کو کہنا آپ بیٹھے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آواز آ گئی نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اب ہمارے لیے یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدمی دکان پہ بیٹھا ہو، جتنی مرضی گاہکوں کی لائن لگی ہوئی، بیگم صاحبہ کا فون آئے نہ جائیں ذرا گھر میں دیکھتا ہوں شام کو کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ جاتے ہی بیگم صاحبہ کہیں گی تو انہوں ساڑی پرواہ ہی کوئی نہیں، میں تو انہوں بلایا سی فون کی تو تسی اہمیت نہیں دی، تو اڑیاں نظرہ میں ساڑی وقت ہی کوئی نہیں۔ اب جب گھر سے بلاوا ہے، دوست کا بلایا، آپ سب کام او یار میں ذرا ولیمے دا ٹائم ہو گیا چلنا، شادی آ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ہمیں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کہہ دیں یار نماز کا وقت ہے، میں آتا ہوں نماز پڑھ کے آیا۔ اصلاح کرنا اور اصلاحی بیان کرنا اور بیان اور تقریر اور وعظ یہ الگ معاملہ ہے، لیکن عمل کرنا یہ الگ معاملہ ہے۔ کچھ میری باتیں کو غصہ تو نہیں آ رہا، جن کو اچھی لگ رہی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، میں زیارت کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ لیکن آپ بیٹھے اس طرح ہیں، لیکن آپ بیٹھے تو اس طرح ہیں جس طرح پریشان ہیں۔ میں نے کیا، میں نے سنا تھا کوئی 4 گالیاں نکالے گا، کوئی برا بلا کہے گا اور للکریں مارے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، وہ تو مجھے اب چھوڑ دیا۔ پہلے جب کیا کرتا بھی تھا جو کچھ وہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا جب تک عمل ہی صحیح نہیں تو کیا فائدہ کرنا۔ میرے والد گرامی حضرت محدث ابدالوی قدس سر العزیز فرمایا کرتے تھے کہ دین پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہے، مال و دولت کے لیے نہیں۔ فرماتے تھے دنیا کالج یونیورسٹی کے نصاب تعلیم میں اور دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں یہ فرق ہے۔ آج مدرسے کا پڑھا مولوی یہ کہتا ہے میں مولوی بن کے کی لیا، میں نے کہا سڑک پہ ٹوکریاں اٹھاتا تو جی یہ راس نہیں آیا نبی پاک کا مصلی، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مولوی بن کے کیا لیا۔ میں نے کہا غور سے سنو ذرا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کالج یونیورسٹی کا کوئی طالب علم ہو تو اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کالج میں کیوں ایڈمیشن لیا ہے، یونیورسٹی میں کیوں پڑھ رہے ہیں، کوئی میڈیکل شعبے میں ہے، انجینئرنگ میں ہے، کمپیوٹر سائنس کے کسی شعبے میں ہو، آپ اس سے پوچھیں گے آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ یار میں اس لیے پڑھ رہا ہوں
کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو فیوچر میرا اچھا ہو جائے گا. میرا فیوچر سے مراد یہ ہے کہ مالی کیفیت میری کچھ اچھی ہو جائے گی. مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے ہر کسی بھی ادارے میں چاہے ٹیکنیکل ادارہ ہو یا محض ایجوکیشنل ادارہ ہو، ان کا مقصد ہے جلب زر اور طلب مال. لیکن دینی مدرسے کا کوئی طالب علم اسے آپ پوچھیں تو دینی مدارس کے طلباء کو تعلیم کا ایک ہی مقصد ہے. اس سے پوچھیں گے کہ آپ یہ دینی مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں دین کا عالم بن کے دین کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا. اللہ اکبر. تو یہ جو بنیادی فرق ہے تعلیم کے اندر. میرے والد گرامی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ دین کا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارا جائے اور اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے، اور پھر کوشش کریں کسی اور کی بھی زندگی کی اصلاح کر دیں، اس کی زندگی کا رخ بھی گنبد خضرا کے مکین کی طرف بدل دیں، اس کا رخ بھی دین کی طرف ہو جائے تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ معاش جو ہے یہ ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ علماء بھی تو مساجد سے وظیفے لیتے ہیں، ان کی بھی تو خدمت ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امام و خطیب کا جتنا وظیفہ ہے اتنے وظیفے پر مجھے آپ اپنی دکان پہ کوئی ملازم رکھ کے دکھا دیں؟ گھر میں کوئی ملازم رکھے نہیں رہے گا. تو یہ روکھی سوکھی کھا کے مہینے بعد 7,000 روپے دیتے ہیں، 8,000 9,000. زیادہ مسجد کمیٹی قوی ہو گیا 12,000 دے دے. مالدار لوگ 15 کر دیں، 20 کر دیں. میں 20,000 میں مجھے گھر چلا کے دکھائیں، کون چلاتا ہے؟ وہ تو بجلی کا بل ہی نہیں دے پائے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں کیا. یہ اعجاز ہے، ایک وہ تعلیم ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مربت کے خلاف. قاری جو یونیورسٹی سے پڑھنے والا اس کا مقصد ہے کہ مال اور دولت اکٹھا کیا جائے، لیکن یہ وظیفہ علماء کا، نعت خانوں کا، علماء کی خدمت، یہ مقصد نہیں ان کا. معاش تو ضرورت ہے، معاش بندے کی ضرورت ضرور ہے لیکن مقصد نہیں. تم ضرورت کے لیے کمیٹیاں وظیفہ مقرر کرتی ہیں علماء کا، ورنہ ان کا مقصد وہ مال نہیں ہے. ان کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ دین کی خدمت مقصد ہے نا. تو یہ جو معاش ہے یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت. اس لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و بدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں نا، اپنے سے شروع کریں، اپنے گھر. وانذر عشیرتک الاقربین، یا تو آیت نہیں مجھے علماء بتا دیں ائمہ مساجد، اگر ہے تو پھر اس کا مفہوم مجھے سمجھائیں. وانذر عشیرتک الاقربین، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے آغاز کیجیے. ہر شخص اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے قریبیوں سے آغاز کرے. تو یہ ہے ایک ہماگیر اصلاح کی ضرورت ہے. آج لوگ کہتے ہیں یارو فلانا بندہ بڑا تگڑا ہے، بڑا طاقتور ہے، جب کشتی کرتا ہے کہ وہ دوجے دی کنڈ لا چھڑتا ہے. لیکن دین کے معیار اور ہیں اور ہمارے معیار. آپ کہتے ہیں جی طاقتور وہ ہوتا ہے جیڑا مد مقابل دی کنڈ لا دے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے. طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں. اسی طاقتور اور نو سمجھنے ہیں تو نبی پاک نے معیار اور دیا ہے. اپنے جذبات کو جو قابو میں رکھتا ہے
اور اپنے جذبات کو جو قابو میں رکھتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے اصل میں طاقتور، وہ ہے اصل میں طاقتور۔ اور نوجوانوں کے نام میرا یہ پیغام ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اب نوجوانوں کے اندر جب عشق رسول کا جذبہ آئے گا، محبت رسول کا جذبہ آئے گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اگر یہ موضوع دیا ہی ہے میرے عزیز نوجوانوں تو پھر سنو، میرے نزدیک میں کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، اسٹوڈنٹ یونین میں، پورے پاکستان میں ATI کا 2 مرتبہ میں صدر منتخب ہوا۔ میں نے تمام یونیورسٹیوں میں، کالجز میں نے دورے کیے تھے۔ 78 سے لے کر 84 تک 10 سال میں نے اس تنظیم میں خدمت کی ہے، اور 82 سے لے کے 84 تک میں 2 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں انجمن طلباء اسلام کا، کالج یونینز کا۔ اور میں نے اپنی اس طالب علمی کی زندگی میں اور عملی زندگی میں 35 سال 36واں شروع ہو گیا یہاں، 86 میں آیا تھا یہاں شاہکوٹ، اور اس سے قبل میں سن 84 میں سیالکوٹ گیا تھا، وہاں جمعہ شروع کیا، اور 86 تک مرے کالج روڈ پہ ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، جامع مسجد ابو حنیفہ، وہاں 2 سال میں نے 2.25 سال جمعہ پڑھایا۔ وہاں سے مجھے شاہکوٹ والے لے آئے تھے، 36 اور 2 کتنے ہو گئے، 5 سال میں نے مرکزی رضوی جامع مسجد درگاہ محدث عبدالوی میں حضرت محدث عبدالوی کے حکم کی تعمیل میں 5 سال، اس سے قبل میں نے وہاں جمعہ پڑھا۔ کتنے سال ہو گئے جمعے کی خدمت کو؟ ہے جی، اب میرا ریاضی ذرا کمزور ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، ویسے بھی بوڑھا ہو گیا، یادداشت پہ بھی اثر ہے۔ کتنے سال؟ 43 سال مجھے جمعہ پڑھاتے ہو گئے، اور 18 سال کی عمر میں میں نے دین کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آج میری باتیں غور سے سننا اور دل پہ لکھنا۔ مجھ سے کوئی پوچھے اس جامع مسجد نور فاطمہ یہ نام ہے، اس میں آنے والے میرے یہ نوجوان عزیز بچے، نوجوان جس طرح دین کو سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، کوئی سمجھاتا ہی نہیں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، میں نہیں مانتا کہ نوجوان طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے، وہ نہیں دور ہو رہا، ہم دور کر رہے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز عمل نوجوان نسل کو دین سے بیزار کر رہا ہے۔ لوگ آج بھی چاہتے ہیں، اگر نہیں یقین آتا تو پھر دیکھ لیں، میرے حلقہ احباب پہ نظر ڈال لیں، یہ کون لوگ ہیں یہ؟ اب تو وہ جوان بھی بوڑھے ہو گئے، 86 میں جو دین پہ آئے تھے، اب وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور جن کی 36 سال سے میرے ساتھ وابستگی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میری ان احباب میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر مصلی پہ رونے والے ہیں، جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں۔ میں تو بہت کمزور انسان ہوں، سفر میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن ان نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جن کی، وہ نوجوان میری نظر میں ہیں جن کی کبھی کوئی نماز بھی قضا نہیں۔ میں ایک ایسے شخص کا نام لینے لگا ہوں اس لیے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہا، دنیا میں ہوتا تو لوگ سمجھتے خوشامد کر رہا ہے، مجھے نہیں آج تک، اسی لیے تو مولوی بھی سارے ناراض ہیں، امام بھی ناراض ہے، میں خوشامد نہیں کرتا کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے دین کریم کا، میرا دین پا رہے نہیں۔
جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنی میٹنگیں ہوئی، کتنے راستے روکے گئے، یاری مشہروں کے میں کڑی ہے، بڑی بڑی سازشوں کے جال بچھے گئے، مگر مشن یہی رہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت و شان مصطفیٰ، تعلیمات حضور مفکر اسلام۔ وہ بالکل اس کی داڑھی بھی ابھی نہیں پوری طرح اتری تھی جب سے اس نوجوان کا میرے ساتھ تعلق ہوا، صوفی امتیاز علی قادری رضوی۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی کوئی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، اگر قضا ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس نے وہ قضا پڑھی ہے پھر اگلی نماز پڑھی۔ اور جتنی مسلک کی غیرت میں نے اس نوجوان میں دیکھی تھی، صوفی امتیاز علی قادری رحمت اللہ، جو ان کو جاننے والے ہیں، وہ اگلی نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک پہلی نماز قضا نہ پڑھ لیں۔ سفر و حضر میں نماز کا پابند، شریعت مطہرہ کا پابند۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں، پھر فیض ساور کا نام نہ لوں تو وہ بھی زیادتی ہے۔ یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ کوئی افتخار احمد رضوی 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، پوری دنیا میں نام ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جی؟ یہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا میرے ساتھ جب وابستہ ہوا۔ 2-4 برس کی بات نہیں یارو، 36 سالہ رفاقت ہے۔ اس لیے میں اپنی پوری زندگی خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کی معاشرے میں وہ اہمیت ہے جو جسم میں، آنکھ کے اندر، بینائی میں ہے۔ قوم اگر ایک آنکھ ہے تو نوجوان اس آنکھ کی بینائی ہے۔ قوم اگر پھول ہے تو نوجوان اس کی خوشبو ہے۔ قوم اگر عمارت ہے تو نوجوان اس کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے جس قوم کے نوجوان کی اصلاح ہو گئی وہ معاشرہ سمر گیا۔ گفتار کے غازی بننے سے بات نہیں بنتی۔ رسول اللہ کے عشق کے دعوے نہ نماز میں نظر آئے نہ جمعے میں نظر آئے۔ دعویٰ عشق رسول کا ہے، نہ کبھی مسجد میں نظر آئے جماعت میں، نہ کبھی کوئی تقاضے ہیں یا نہیں عشق رسول کے لیے؟ وہ تو تمہاری عملی زندگی کو پلٹ کے رکھے۔ تو قوم کے کسی بھی قوم میں نوجوانوں کی، طلباء کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کالج یونیورسٹی پڑھنے والے طلباء نوجوان ہی ہوتے ہیں نا۔ ایمان سے غور سے سنیے، ہمارا مستقبل ان نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ اگر نوجوانوں کو رسول اللہ کا غلام بنا دیا گیا، یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ قوم کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ آج کے نوجوان کا مستقبل گنبد خضرا کے مقی سے وابستہ کر دیا جائے تو ہماری قوم کو اللہ ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ان نوجوانوں کی زندگیوں کا رخ گنبد خضرا کے مکی کی طرف ہو جائے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر رونے والے بن جائیں، یہ تہجد گزار بن جائیں، اور ان کے لبوں پر درود و سلام کے نغمے جو ہیں وہ جاری، زندگیاں بدل گئیں۔ پھر مقام وہ ہو میرا نوجوان بھائی، جب تو گلی میں سے گزرے، ویسے بھی تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، کاش انگلی اٹھے تو اس بات کے لیے اٹھے یہ وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اور محلے والے کہیں، بستی اور گلی والے کہیں، جس نے رسول اللہ کے غلام کو دیکھنا ہے اس نوجوان کو دیکھو، اس نوجوان کو دیکھو۔ کون بدلے گا زندگی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، جو خود نہیں بدلنا چاہتا اس کے اندر کیسی تبدیلی آئے؟ پہلے ذہن تو بناؤ یار، یہاں بیٹھے رہنا ہے۔ عزیز ہے صابر چلا گیا، کم عمری میں چلا گیا، صوفی امتیاز قادری، شاہد ارشد، کتنے لوگ ہیں جن کو کندھوں پہ اٹھا کر ہم نے گورستان پہنچایا، وہ جوانی کے عالم میں رخصت ہو گئے، جاتے جاتے ہمیں یہ سبق پڑھا گئے، دیکھنا زندگی فانی ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں ایک دن تمہارا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا، تم بھی قبرستان میں آؤ گے، تو آؤ ایسے کرو جہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو نا، اس جہاں کے لیے کچھ آئندہ زندگی میں کام کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ کہ وہ تمہاری زندگی قبر والی تمہاری زندگی روشن ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلو گے تو آخرت سمجھ جائے گی۔ یہاں دو حدیثوں میں سے، زیادہ وقت میں نہیں لیتا، دو حدیثوں میں سے دو باتیں جن کا تعلق حضور نے جوان کے بارے میں فرمایا۔ بوڑھا آدمی یارو وہ تو نئی نماز پڑھے گا تو اور کرے گا کیا؟ پھر گھر والے بھی کہتے چاچا جی جاؤ بانگ ہو گئی نماز پڑھو تو سیکھیں۔ بوڑھا تو نہیں مسجد میں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ اسی لیے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بوڑھا تو ہر کام سے فارغ ہے، اب تو جائے گا ہی مسجد میں۔ جب جوان بندہ ہو نا، امنگے جوان ہو، ولولے جوان ہو، عزم جوان ہو، اس وقت بندے سہری کوٹ کے نوجوان جب مسجد کی طرف رخ کرتا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ نوجوان رات کو جب تو اٹھے گا، سب سوئے ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، درود شریف پڑھ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے، اور باجماعت فجر کی نماز آ کے پڑھ، دیکھ رحمت الہی گھٹا بن کے برسے گی۔ زبان سے کہنا آسان ہے، اسی حضور دے عاشق ہونے ہیں جی، عاشق ہونا آسان ہے، عاشق تو تھے ویسے کرنی ہے، عاشق تو تھے ابو ایوب انصاری، دعوے رہ گئے۔ اس لیے نوجوانوں میں آدمان کے آپ سے عرض کروں گا، گفتار کے غازی تو ہم نے بڑے پیدا کیے، خدا کرے میری ملت کے جوانوں میں کوئی کردار کا غازی بھی بن جائے۔ گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے غازی بنو، پھر جب جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں یار یہ رسول اللہ کا دیوانہ تھا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پوچھا اے محبوب سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو خالد حسنین خالد کا جنازہ دیکھ لیں نیٹ پہ۔ میں تمام نعت خوانوں سے کہوں گا کہ اس کی شکل دیکھ لیں اور اپنا اولیاء دیکھ لیں۔ متبع سنت تھا، متبع سنت، خالد حسنین خالد کی سنت کے مطابق مٹھی بھر داڑھی تھی۔ آپ داڑھی والے نعت خان سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو ایک نعت خان کا نام بتایا تو انہیں نال والے نے چونڈی وڈی، اور نہیں یار رہنے او منڈا جڑا فلانا لاہور والا ہے نا انہوں بلائیے یار۔ داڑھی والے نعت خان جو متبع سنت ہے اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو امرد لڑکے سے نعت سننے کا حکم لکھا ہے نا، امرد کہتے ہیں جس کی داڑھی نہ ہو، اس سے نعت سننے کا حکم میں نہیں ڈرتے بیان کرتا۔ یہ اعلیٰ حضرت جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے پڑھ لیں جا، آپ داڑھی والوں سے نفرت کرتے پھرتے۔ عمل میں یار ہے، عمل سنت میں یار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ،
ہم صرف میلاد منا کر سمجھتے ہیں فارغ بھائی میلاد منایا ہے، اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آ گئی. جس پیارے آقا کا میلاد منایا ہے ان کے پیغام کو بھی اپناؤ نا. اور تجھے موت قبول ہے، داڑھی قبول کیوں نہیں؟ کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو تجھے نماز کیوں نہیں قبول؟ تجھے نماز کیوں نہیں قبول؟ تجھے داڑھی شریف کیوں نہیں قبول؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آج لوگ وصیت کرتے ہوئے مکان پپو دے نام لا دے دے، اے رانی نو، اے دکان رانی نو دے دیا جائے، وصیت ہی کرتے. میرے آقا کا جب آخری وقت آیا، سیدہ عالم خاتون جنت کو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ پوچھو علماء سے. اور مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، آمینہ کے لال نے 3 مرتبہ اپنے وصال سے چند لمحے قبل جو آخری جملے فرمائے، سیدہ عالم خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بیٹی نماز نماز نماز، میرے بعد نماز کی حفاظت و خیال رکھنا. یہ تو مومن کی پہچان ہے یاد نماز. عمل کی طرف آؤ، عملی زندگی ہم بہتر کریں. چونکہ آپ نے جوانوں کی اصلاح کا موضوع رکھا ہے تو میں آپ کو 2 بڑی پیاری حدیثیں سنا کے پھر ختم کرتا ہوں. 7 قسم کے آدمی ہیں حضور نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث. 7 قسم کے آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے دوسری حدیث، کیونکہ پھر اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. حدیث کی تشریح حدیث سے، حدیث کی تشریح حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کسی شخص کو قیامت کے دن اپنا قدم اٹھانے اور آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. اسے ہلنے نہیں دیا جائے گا. آج تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں نوجوانوں اپنے ذہنوں پر ایک تصور غالب کر لو. قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا، ہم جواب دہ ہوں گے. یہ جو جواب دہی کا تصور ہے، اسے نوجوان اگر ذہن میں بٹھا لے زندگی کا نظام ہی بدل جاتا ہے. پہلا سوال ہوگا، ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، بتا زندگی کن کاموں میں گزاری تو نے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ زندگی کیسے گزاری؟ رب کو راضی کیا زندگی میں یا ناراضگی والے کام کیے؟ رب کو راضی کرنے والے کام کیے یا رب کو ناراض کرنے والے کام کیے؟ بتا تیری زندگی کیسے گزری؟ اللہ کی رضا کے کام کرنے میں گزری یا اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی والے کام کرنے میں گزری؟ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، زندگی کے بارے میں پوچھا. اللہ کا فرما بردار بن کے گزاری یا نافرمان بن کے گزاری؟ اور رب کو راضی کیا یا رب کو ناراض کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لو سننا جو آپ نے موضوع رکھے. وان شباب، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں بسر کی؟ وان شباب، زندگی بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن زندگی کا وہ حصہ جسے جوانی کہتے ہیں اس کے بارے میں الگ سے ایک سوال ہوگا. پاؤں نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے دے گا.
وان شباب ہی بتا تیری جوانی کن کاموں کے اندر گزری. اور تجھے جو علم دیا گیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا تھا. وہ جی بڑا بڑا عالم ہے، میں ٹھیک ہے عالم تو ہوگا، مگر یہ بتائیے کہ اس نے علم پر عمل کتنا کیا ہے. اسی لیے میرے ایک بڑے یار ہیں روحانی، مجھے اکثر کہتے ہیں یار نہیں علم کافی ہے جدو تے بندہ عمل کر لے. اسی واسطے ایک فقیر نے نہیں آکھے علم و بس کریو یار، علم و بس کریو. وہ علم بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس پر عمل کر لے. اس علم کا کیا فائدہ جس پہ عمل نہیں کرتا. سورہ جمعہ میں بھی لکھا ہے جو علم پڑھے اور عمل نہ کرے وہ ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتاب لادی ہوئی. سورہ جمعہ کی پہلی رکوع میں پڑھنا تو ہر صاحب علم سے پوچھا جائے گا جو تجھے علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. میں کہتا ہوں نوجوانوں دل لگی خدا کے لیے، میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری ملت کا ہر جوان ایسا ہو جائے جب اس کا یار ملنے آئے نا، وہ یار میرا سجن کتھے گیا آج، میرا متر کتھے، میں اپنے جگر نو آج ملنا آیا، تو گھر والے کہیں جا مسیتے لبنی نماز دے ٹائم تھے. گلی محلے والے سے پوچھو یار یہ تہاڈی گلی میرا ایک جگر رہندا ہے، میرا جانی رہندا ہے تے جانو رہندا ہے، میں انہوں ملنا ہے. واقعی ملتے نماز دے ٹائم مسجد آئے، نماز دے ٹائم مزہ آ جائے. میرا بھی ایک یار ہے، میں مل گیا، میں کہا یار سونا جی کتھے گیا، انہوں نے کہا جی وہ سیلانی بندہ ہے، وہ اثر دی نماز پڑھنے تو فلانی مسیحی لبے گا، وہ اثر دی نماز پابندی نہ اس مسجد ہی پڑھتا ہے، جی انہوں ملنا جی نا تے اثر دے ٹائم وہ اس مسیحے پہنچ جائے. اچھا میں گیا اتھے وضو کر کے پہلے بہ گیا، جیویں اذان شروع ہوئی تے میرا یار آ گیا. میں کہ باقی گلنا بعد وچ مینوں آج دل میرے ٹھنڈ پہ گئی ہے تے مینوں آج لطف تے مزہ آ گیا، سکون آ گیا. میں محلے بھی شاید ہونا کہ جی جو انہوں لبنا جی وہ تے مسیحی تو چھڑو ہی آ گیا، نہیں تے 40,000 والا بلاؤ مولوی او دا تو مزہ بہت آندا ہے. پھر مینوں آ کے آندے جی 15 منٹ بولے جی بڑا، میں کہ اور بلاؤ 50,000 اور ایک تے راتی 2:30 بجے آئے نالے 40,000 لیا انہوں. میں کہ وہ تو سکون بھی وہ دے نال ہی آندا ہے زیادہ. اسی سیدھیاں سادیاں گلاں کرنیاں، اسی ساڈی تو گفتگو ہی چنگی نہیں لگی. چنگیاں چنگیاں نال لا لو، سید تقی الدین سہروردی پڑھ دے نے، چنگیاں چنگیاں نال لا لو. وہ انہاں دی یاری لاؤ گے تو رب دی عزت دی قسم ہے نہ ایتھے کو تھوڑ رہنی نہ آگے تھوڑ رہنی. اچھا گل کی کر رہے سے، حدیث شریف کی سنا رہے سے علم دے بارے جڑا تینوں علم دیتا وہ تے عمل کتنا کیتا. وَعَنْ مَالِهِ ساڑھے ذہن ہی خراب ہو گئے، من مرضی نہ جو مرضی اسی کر دے پھری نا پوچھا جانا ہے. وَعَنْ مَالِهِ، مال جڑا کمایا صحیح یہ حلال طریقے نہ کمایا سی حرام طریقے نہ، پائی پائی کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. مال کس ذریعے سے کمایا تھا؟ وہیں تے چھٹی لگتی نہیں، ڈاکٹر کو لو میڈیکل کر سرٹیفکیٹ بنوا لو، ایتھے جی سر لکھ دیوے بندہ بیمار ہے تھے، وہ آپ بھی جھوٹ بولیا، ڈاکٹر کو بھی جھوٹ بلوایا، خود بھی جھوٹ بولیا تے ڈاکٹر کو بھی جھوٹ بلوایا. وہ سرٹیفکیٹ لین واسطے وہ پیسے بھی دیتے ہوئے، وہ بھی گناہ. تے جڑی وہ چھٹیاں نجائز لے کے تے جھوٹ بول کے چھٹیاں لیاں، جڑی وہ دی تنخواہ وہ بھی. دیکھو نا اسی کتنے پہنچ گئے ہیں. فرمایا وَعَنْ مَالِهِ، یہ مال کیویں کمایا اور کتنے خرچ کیتا، یہ دا بھی جواب دے.
زکات کڈی کہ نہیں کڈی؟ صدقہ خیرات کیتا ہے کہ نہیں؟ مسجد ایک پاٹا نوٹ 10 روپیاں دا پا کے سڑدا ہوندا سی تے باقی پیسے کتھے ضائع کیتے؟ 10 مال کتھے خرچ کیتا؟ کی مقاصد سن؟ حلال ذریعے نہ کمایا ہے، حرام نال، جائز نال، ناجائز نہ، تائیں تے معاشری حلال حرام دی تمیز ختم ہو گئی۔ نا مینوں کہہ دیو جائز ناجائز دی تفریق ختم ہو گئی۔ زندگی بدلنی ہے پھر رب دے قرآن پر رجوع کرنا پڑے گا یا مصطفیٰ کریم دے فرمان۔ یہ 5 سوالاں دا جواب جدوں تک بندہ دے نہیں لے گا انہوں پیر پھٹن دی اجازت انہاں دے بھئی پہلے انہاں دا جواب دے لو یہ تھوڑا جا اضافہ کر دیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تسی آتے جی کچھ پوچھیا جانا ہے؟ میں کہا نا ہم سے بڑا کچھ پوچھیا جانا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں جو عقیدے تھوڑی پوچھے جانا ہے، میں کہتا اور کی پوچھیا جانا ہے؟ تو آنا عقیدے نہیں پوچھے جانا ہے تو میں نہ ہی تے پوچھیا جانا ہے۔ کرو بھی 3 سوال نے، چوتھا سوال ہی کوئی نہیں۔ جاؤ کوئی مائی دا لال میں چوتھا سوال کٹ کے بخا دے۔ پہلا سوال ہے من ربک، عقیدہ ہے تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کی عقیدہ ہے۔ پھر سرکار دی جو زیارت کرائی جانی، یہ عربی گرامر دا قاعدہ ہے، مضارع تے کانا آ جائے ماضی استمراری بن دی۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے جس ہستی پاک دی زیارت کر رہے ہیں 10 دنیا وچ انہاں دے بارے وچ کی آنا ہوندا؟ یہ 3 سوالاں دے تعلق بولو یار۔ ایک سوال بھی عمل دے بارے وچ، عملہ دی جدو واری ہونی وہ قیامت میں جدو پہلا سوال ہونا، پھر انہاں آخنا آ بھائی عقیدہ تے کہ پرچہ تو حل کر رہے ہیں سارے، یہ دسو نمازاں کنیاں پڑھیاں سن؟ رب نے آخنا انہاں دی نمازاں گنو کنیاں بندیاں عمر دے مطابق، انہیں پڑھیاں کنیاں نے، چھڑیاں کنیاں نے، قضا کیتیاں وہ کیوں کیتیاں؟ پوچھا جانا۔ وہ جڑا پہلے پرچیاں میں پاس ہویا ہویا ایتھے سرکار دی محبت ہوئی تو سچا پیار، سچا تے کھڑا پیار نبی پاک در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ او مسلمانہ دا دل رب نے بنایا ہی مدینے والے واسطے۔ جو انہوں سنی کہنان دا حقدار نہیں، جدا یہ عقیدہ نہ ہوئے، یہ دل بنے مصطفیٰ واسطے۔ دائیں ڈاکٹر اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، او مدینے والے دے ٹھیک جگہ مسلمان دا دل یہ سر خدا واسطے، دل مصطفیٰ واسطے، سر رب دے سوا کسی دے سامنے چک نہیں سکتا، دل جدے مدینے والے دی محبت دے بغیر کسی دی محبت آ نہیں۔ تو جدے بھی سچا سچا کھرا پیار ہونا ہے وہ دی سیان دس دیا تو یہ دل وچ حضور دا پیار ہے کہ نہیں؟ وہ پھر ہر اس چیز نہ محبت کرتا ہے جدنا نبی پاک نو محبت سی۔ سب تو زیادہ پیار نبی پاک نماز نال سی۔ حضور دی محبت ہوئے پیار ہوئے نا رشتے آخنا یا اللہ یہ دی نمازاں پوریاں نہیں کٹنے، نمازاں پوریاں نمازاں کٹنے دیاں لو سن پھر یا رسول اللہ کہنے والیا تے نماز وال دھیان کرنے والیا کمی بیشی یہ رہ گی نا کوشش کر پابندی کر مسجد وال آن دی با جماعت نماز پھر بھی جو کمی بیشی رہ گی نا سرکار بڑے لجپال نے آقا بڑے لجپال۔ میں حدیثی سنان لگا نبی پاک فرماندے نے رب نے فرمانے یہ نمازاں کٹنے پوریاں نہیں، اللہ کے نے فرمانے یہ نفل ویکھو وہ یہ کھاتے ویچ عمل نامے نفلے نے پڑھے نے کوئی تے اج کل سانو آدھے نہیں جی نفلاں دی لوڑ ہی نہیں جی
تو ساڑھے منڈے بھی آندر وہ جی یہ نفل کو پوچھے جانے میں کہ پترا پوچھے نہیں جانے لیکن یہ دی قدر و قیمت دا تینوں قیامت دے دیڑے پتہ لگنا ہے تو پھر ایتے بیٹھیاں دل کو فیصلہ کرانا ذرا یہ دے نفل پورے نہیں فرض پورے نہیں یا اللہ یہ دے فرض کاٹنے پورے نہیں ہوئے یہ دے فرض اجے رہندے سنے نے نہیں پڑے قضا نہیں کی اللہ کہ ہمگا نفل ویکھو ہے نہیں دے نمل نہ میں ہاں یا اللہ نفلی عبادت ہے اللہ فرمائے کہ نفل پا کے نا فرض پورے کر چھڑو لو میرے عزیز بچیوں تے جوانوں تے بزرگوں تے ساتھیوں تے دوستوں یہ دسو سستا سودا ہے کہ مہنگا سودا جے فرض پورے نہ ہوئے تو نفل نہ چھڑیا کرو نفل نے کمی پوری کر دے تے رب دا قرب جنوں بھی لبا ہے نفلہ نہ لبا ہے جنوں بھی قرب لبا ہے میں ان کو وہ ہادے بھی لکھیا ہوئے فرضہ نہ قرب فرض تے فرض نہیں وہ تے ڈیوٹی ہے وہ دا تے پوچھیا جانا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل بخاری دی حدیث قدسی نہیں بالنوافل 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 اور رب دا قرب لب دے کہ فرضاں دی پابندی تو بعد نفلاں دی کثرت نہ لب دے اس واسطے عبادت فرض وہ دی پابندی کریے نا تے ذات وچ نور پیدا ہوندا ہے تے نفلہ دی کثرت تے رغبت نہ بندے دی صفات وچ نور پیدا ہوندا ہے او ایو رائے صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم اس راہ تے چلیے بندے دی ذات وچ ہی نور ہوندا ہے او دی صفات وچ ہی نور ہوندا ہے ایویں نہیں داتا گنج بخش دے ورس ہوندے ایویں نہیں بابا فرید دا لنگر پکدا ایویں نہیں غوث پاک دی یارویں ہوندی انہاں دی ذات وچ بھی نور سی انہاں دی صفات وچ بھی نور نہیں انہاں دی ذات وچ بھی نور انہاں دی یہ فرضاں دی پابندی کردے سن تے نفلاں دی کثرت تے رغبت رکھدے سن لو دوویں حدیثاں مکمل کریے یہ پنجا سوالاں دا جواب دے ایک سوال کی ہے عمر کنہ کماں وچ لنگائی تے جوانی وچ کی کردا رہے لو سنو پھر جدا جوانی وچ زندگی دا رخ اللہ تعالی دے دین وال ہو گیا تے او صراط مستقیم جدے اتے چلیے تے پھر وہ کام ہوندے نے جنہ کاماں وچ رب راضی ہے تے بندہ اونا کاماں وچوں بچدا ہے جنہ وچ رب دی ناراضگی پھر لبدی صراط مستقیم لو دوسری حدیث چھوڑو اتنے تے پوچھا گیا نا جوانی کنہ کاماں میں ضائع کی کیویں گوائے سیانے بندے پتہ کی آخر ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا وقت پر کافی ہے قطرہ آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو کس کام کا واپس گیر لاؤ آؤ مدینے والے دی طرف اپنا بندے دے یار سجن وہ دی پہچان بن دے کئیاں دی گل کوئی کرے نا میرے میں نے جی وہ دے اٹھنا بہنا صحیح نہیں ہوتا آپ وہ چنگا ہوئے گا کیاں دن آپ وہ چنگا ہی ہوئے گا پر حضرت صاحب وہ نہیں گڑے ملے چسی رہنے ہیں وہ دا بہنا اٹھنا چنگیاں بندیاں نال وہ پہچان بن گئی لو دسو جنہ نہ کوئی بہنا اٹھدا وہ دی پہچان بن گئی انہوں نے یار بنانا بہنا اٹھنا انہوں نے بنا جنہ دا کوئی علماء نہ آوے ماپیاں نو علماء ماپے آکھن یار پتہ کرو رات 11 بجے منڈا نہیں آیا کتھے وہ دی اماں آکھے نہیں وہ مسجد وچ محفل ہو رہی نور فاطمہ وچ وہ تے حافظ احمد نال گیا ہونا محفل انہوں نے کہا جی وہ ساڑھے عمران صاحب نے بھی لوگ آتے ہیں قاری عمران صاحب ایک بندہ میں انہوں نے آکھنے لگا جی میں کہا انشاءاللہ اللہ نے قاری بنا دینا
میں کہ ایک بچہ ہونا وہ ماپیاں لبنا منڈا نہیں آیا کر. انہوں نے کہا جی پریشان نہ ہو, وہ قاری عمران صاحب نا مسجد نور فاطمہ محفل چ گیا ہے. پہچان چنگی بناؤ نا پھر. گھر والے بھی اعتماد کرنا کہ جی کوئی فکر نہیں, وہ جنہ منڈیا نہ پھردا اڑدا وہ کھجوری مسجد نمازی نہیں آ وہ جمعے اتنے پڑھتے ہیں محفل بھی جانے ہیں, یہ انہوں نے پھردا ہے, وہ سانو کو نہیں فکر دے. قاری محسن صاحب کو ترجمہ پڑھتا ہونا ہے, انہوں کا درس سنتا ہونا ہے جی. مولانا شیر عالم صاحب کے درس سویرے بیٹھا ہونا یا انہوں کو گیا ہونا جی محفل کدھر انہوں نے. پہچان چنگی بناؤ نا, لو پھر فائدہ کی ہوئے گا. سنو ذرا, جنہیں اپنی جوانی دا رخ بدل لیا تے جوانی دی سمت نبی پاک دے دین وال کر لئی, عادت بناؤ سرگی اٹھن دی, سرگی اٹھن دی عادت بناؤ, تو پھر ویکھو لطف کی آتا ہے. میں ایک جگہ کراچی گیا, میرے نہ 2 ساتھی سن, 3 بلکہ, وہ اسی جیڑی جگہ ٹھہرے نا تو میں تے بیمار تے مریض بندہ, انہوں میں نے ایک نکرے منجی ڈالتی, انہوں نے کہا جی بیمار بندہ ہے, انہوں لے لے کرو. وہ اترائے جناب دوسرے کمرے میں. میں سویرے اٹھیا, میں کہ وضو کرنے واسطے, میرے نو پہلا اٹھے تو مسلے تے تراوے سجدے ہی پے ہوئے. میرے نو پہلا اٹھے تے تراوے سجدے بھی سی, ایک روندا سی پیا, ایک دعاؤں پہ منگدا سی, ایک سجدے بچ پہ کے رب کو اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا سی. میں کہ یا اللہ انہاں نوجواناں دے صدقے میری بھی بخشش کری, جنہاں دی لگن تیرے نال نہیں ہو گئی ہے, یہ سجدے اٹھ کے تیرے کے چک دے نے, اتھرو تیرے کے باندھے نے. انہاں دیاں جوانیاں ویکھیے پھر مزہ ہوندا ہے. پھر عقیدہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جنہیں سنت مصطفیٰ ہے پسند, جنہیں ہے سنت مصطفیٰ. لو پھر قیامت میں مول نہیں پہ جانا. 7 قسم دے آدمی نے پھر کسی موقع دے گلزارے بھی درس یاد کرایا جی میں مانا درس ہوئی, کسی درس ہوئی میں حدیث سناواں گا مکمل. آج میں صرف ایک حصہ لینا ہے. عرش, اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ, لوگ مر جان گے, زمانہ بار پیاس نہ آئیاں ہونی ہیں, اللہ تشالت تے آکھن گے کوئی لبو ہے سایہ لبو ہے, جنازہ پڑھن جائیے نا, وہ صفحہ اتھے بنانی ہے, اندر بندے پران درختہ تھلے کھلوتے اندر. میں کہ انہوں نے کیوں ہے یار جنازہ نہیں پڑھنا؟ اکھے نہیں جی تو بچن واسطے سائے دی تلاش میں چوٹے پڑے گئے. میں کہ دنیا بھی تے درخت دا سایہ لب گیا نا, کوئی دیوار دے سائے وچ کھلو گیا ہے, کوئی کار دے سائے وچ کھلوتا ہے. قیامت نو تے سایہ اللہ دے عرش دا ہی ہونا ہے, اور تے کوئی سایہ ہونا ہی نہیں. حدیثی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے عرش دے سوا کوئی سایہ. تو رب نے پتہ کی فرمانا ہے, 7 قسم دے آدمی نے رب نے فرمایا اے فلانے نو بھی لب کے لے آؤ, فلانے نو بھی لب کے لے آؤ, فلانے نو بھی لب کے لے آؤ. انہوں نے آکھو کہ آؤ میرے عرش دے سائے چلے آ جاؤ. انہوں نے چوئے شاب نشا فی عبادت اللہ. اللہ فرمائے گا انہوں نوجوانوں لب کے لیا جنہ دی جوانی پروان چڑھی کہ اللہ دی عبادت بھی پروان چڑھی, رب دی عبادت بھی انہوں دی جوانی نے پروان چڑھی. اللہ فرمائے گا انہوں لب کے لیا جڑے جوانی بھی تھی میرے دروازے سے چکن لگتے سن تے میرے نال لگن لا رہی سی, میرے محبوب کا پیار رکھتے سن, جاؤ لب کے لیا. آج انہوں نے میں اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرمایا. لو یاد رہے گا, آج دا بیان یاد رہے گا, نہیں تو سیالکوٹ کو بلا لو. کہتا وہی جسے سمجھتا ہوں حق, پھر قیامت کے دن ملک پہ جائے گا. اللہ فرمائے گا او جوان جی دی جوانی پروان چڑھی تے جوانی دا ارتقاء ہویا,
وہ جوانی چڑھیا نا وہ دی رب نہ لگن ہو گئی تے پھر وہ دی جوانی نے پرورش پائی تے نشو و نما پائی تے ارتقا کیتا تو وہ ایڈی پکی یاری ہو گئی اور رب دی عبادت میں جوانی وہ دی پروان چڑھ دی رہی اللہ فرمائے گا لے آؤ پھر آج انہوں انعام نال نوازی ہے نا آج اسی انہوں اپنے عرش تے سائے بھی جگہ دیاں گے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم یہ سورہ تقاصر دی آیت ہے یہ جواب دئی دا تصور سن پوچھا جانا یار تیری انی زندگی سی کی کردہ نے جوانی دیتی سی جوانی وچ کی کردہ نے مال دیتا سی کیویں کمایا کتھے کتھے خرچ کیتا زندگی رب نو راضی کیتا نہیں کیتا رب دی فرما برداری بھی زندگی گزاری ہے نا فرمانی میں پوچھا جانا لو سنو آیت پھر ختم کریے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ تو مداد مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے دیابنا بھی اہل حدیثاں بھی اہل سنت سب نے لکھا ہے یومئذ تو مراد محشر دیاڑا قیامت دا دن قیامت دن پوچھا جائے گا اور ضرور پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ ضرور پوچھا جائے گا یومئذ قیامت کے دن عن النعیم رب نے جیڑی نعمت نال نوازیا نا رب نے اس نعمت دے بارے وچ پوچھنا ہے اس میری نعمت دا غلط استعمال کیتا ہے کہ صحیح استعمال کیتا ہے تو قرآن دستا ہے نیک بندے کو بھی گناہ ہو جاندے نیک بندے کو بھی الذین اذا فعلوا بلکہ متقی کو الذین فعلوا فاحشۃ الذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ جویں نے گناہ قیامت دے دیڑے بندہ ایک کھڑیا جانا فرشتیاں بڑے بڑے کھاتے چکے ہونے یا اللہ یہ دے بڑا مجرم ہے رجسٹر پڑے نے گناہ وانا اللہ کریم فرمان کے بے دکھاؤ یہ دے گناہ کتھے دے میں نے بخاؤ کتھے کتھے گناہ دے وہ سارا رجسٹر کھولن گے جیڑا صفحہ کھولن گے جیڑا صفحہ کھولن گے جیڑا صفحہ وہ خالی اتے لکھے کو نہیں خالی صفحے اللہ کریم فرمان کے تسی فتحان دے سوئے دفتر پر اینے گناہ نہ تو بخاؤ کتھے دے گناہ فرشتے عرض کرنے باری تعالیٰ یہ سارے پریشان گناہ مانا پر ایتھے ان گناہ ہے ہی کو نہیں خالی نے پتہ نہیں کی معاملہ ہے اللہ کریم فرمان کے ایک دیڑے گئے یہ دے اتھرو آئے سا سونے نبی پاک تے درود شریف پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں نعت پاک سن دیاں بیان سن دیاں اللہ رسول نہ لو لا کے بیٹھا سی یہ دے ایک دن اتھرو آئے سن وہ اتھرو میں نو ایڈے قبول ہوئے نا میں دے سارے گناہ مٹا شاہ حالانکہ ہم لیاؤ کو ثبوت اور ہے وہ آخر گیا اللہ کوئی ثبوت نہیں پھر اندازہ فرماؤ نا کہ ساڑھا رب کنا روحتے رہنے نہیں کدی موقع ملے تھے حدیث الرحمت سناواں گا میں محدثین نے اس حدیث نو آکے حدیث الرحمہ انشاءاللہ ادھو تے پھر کدی گفتگو کریں گے میں وقت اپنی صحت اور جتنی استعداد ہو تو زیادہ میں وقت لے لے اللہ تعالیٰ میرا بولنا اساڑے سارے واسطے نافع بنائے تے آؤ رل کے دعا منگی سب تو پہلا اللہ تعالیٰ سانو خود عمل کرن دی توفیق دے تے پھر جڑیاں گلاں سانو چنگیاں لگیاں نے میں توڑے کے اپیل کراں گا جنہیں نوجوان ینگسٹر بیٹھے ہو جڑیاں چنگا تانوں گلاں چنگیاں لگیاں نے اپنے 5 10 11 12 دوست دین دی دعوت و تبلیغ دیاں گلاں سن دین ہو دین محمدی سب کا کہہ دیو آمین یارو دین ہو دین محمدی سب کا طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو دیے سے دیے کو اللہ انہاں سجنا بیلیاں نوجوانوں جنہیں خوبصورت محفل سجائی اللہ انہاں دی جوانیاں بھی برکت دے
جس محبت نال انہاں محفل سجائیے اللہ کریم سونے نبی پاک دی نظر عنایت نال انہاں نو دنیا تے آخرت وچ سرفراز فرمائے۔ تے جنہیں میرے دوست بزرگ بھائی نوجوان عزیز بچے بزرگ تشریف لے آئے سارے واسطے میں دعا کرنا، تسی میرے واسطے دعا کرو۔ دنیا تو جائیے تو پھر عزت شان نال جائیے تے ایمان تے خاتمہ ہوئے تے مردے واری کلمہ نصیب ہوئے۔ آخری دعائے کریے، رہیے تے سنی رہیے، رہیے تے مریے تے سنی مریے، جیو سنی رہو سنی مرو سنی۔ میں 1985 وچ گیا نا بریلی شی، سرکار حضور مفتی اعظم مادرزاد ولی سن سرکار اعلیٰ دے چھوٹے شہزادے، وہ جتھے آپ بیٹھ کے مریداں نو ملدے سن نا بڑا کمرہ سی، وہ دے اتے آپ دی نشستگاہ دے اتے لکھے سی بڑا خوبصورت، سنی رہو سنی جیو سنی مرو، کیونکہ یہ عقیدہ طیب طاہر سچا سچا تے کھرا تے جنتیاں والا عقیدہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، یہ طریقہ ناجیہ ہے جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے بشارت دیتی، ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا او رستہ سدھا جی دوتے ہیں میں تے میرے صحابہ نے۔ سجے کھبے دی آوازہ نہ سنو، گنبد خضرہ تے نظر رکھو بس، ادھر ادھر ویکھن دی لوڑ ہی نہیں۔ ساڑھے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، رب دا قرآن ہے، سانو سدھا راہ دس گئے داتا گنج بخش بابا فرید، حضرت سلطان باؤ، حضرت ابو الخیر نولہ خزاری، یہ سانو سدھے رائے پہ گئے، انہوں نے قرآن پہن دی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے واخر